اگر تمہیں صبر نہیں آ رہا تو تم اپنے رب کے کیے ہوئے تینوں وعدوں کو بھول چکے ہو۔ تو سنو، السلام علیکم دوستو۔ جب کبھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، اب آگے کیا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی نے تمہیں ہرا دیا ہو، ساری روٹین کی ترتیبیں بگڑ جاتی ہے، درہم برہم ہو جاتی ہے۔ تو سوچا جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ جب قبولیت دعا میں دیری ہونے لگتی ہے، کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اب بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں، یا میرے مقدر میں دکھ اور غم ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی ہی کشمکش کی پوزیشن میں الجھے ہوئے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ کوئی ایسا ذریعہ یا سبب تمہیں حاصل ہو جائے جو آپ کی زندگی کے اندھیرے سے نکال کر نور والی روشن شبہ کی طرف لے آئے، تو سنو، تم اپنے رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں پڑھا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا وعدے فرما رکھے ہیں؟ کیا تمہیں ان کے وعدے یاد نہیں آتے، یا پھر تم نے دنیا کی رنگت میں گم ہو کر ان کو بھولا دیا ہے؟ تمہارا رب تو کہتا ہے، میں ہر لمحے اپنے بندے کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہتر سے بہترین جانتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے رب کے وعدوں کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے بے شمار نشانی اور اشارے تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے ان کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار کے اوپر تیر رہے ہیں۔ عقل رکھنے والوں میں بہت ساری نشانیاں ان میں موجود ہے۔ جان رکھو، تمہارے رب نے تو بار بار فرمایا ہے کہ میرے بندے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا رب جو تمام کائنات کا رب ہے تم سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ جان رکھو، اگر تم پریشان اس لیے ہو رہے ہو کہ تمہاری دعائیں فوراً قبول نہیں ہو رہی، یا تم جو چاہتے ہو وہ فوراً نہیں مل رہا، یا حالات کے تھپیڑوں نے تمہیں توڑ دیا ہے، تو سنو، تمہارا رب کون سی دعائیں رد نہیں فرماتا، اور کون سی دعائیں عرش الہی سے معجزات لے کر لوٹتی ہے۔ تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی والی زندگی گزاری، یعنی جس نے اپنے دل کو ان تمام برے وسوسوں سے پاک کر لیا کہ جب بھی ان پر کوئی پریشانی یا مشکل آ جائے تو ہرگز وہ اپنی تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، ان کا شکوہ شکایت سے دل پاک صاف ہو، ایسے لوگوں کی دعائیں فوراً عرش تک پہنچ جائے گی، اور ان کے لیے پریشانی سے نجات کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت بن جائے گی۔ اور یہ صورت تمہارے امتحان کی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس وقت اپنے رب کے لیے صبر سے کام لیتا ہے نا، اور دل میں شکن یا مایوس نہیں ہو جاتا، تو یہ ایک خاص اشارہ اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا پر راضی ہو چکا ہے۔ جو اپنے رب سے راضی ہوئے، ان لوگوں کی دعائیں کن فیکون کے در کھلوا دیتی ہے۔ جان رکھو، آپ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، آپ کے دل کا لوگوں کے لیے نرم ہو جانا، آپ کے دل میں کسی کے دکھ درد کا احساس ہو جانا، یہ اس بات کا کھلا ہوا
واضح اور یقینی اشارہ ہے کہ عنقریب آپ کا مہربان رب تمہارے لیے بے شمار ذریعے ہموار کرنے والا ہے جنہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارا رب فرماتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور آپس میں شفقت اور مہربانی کرنے میں ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، جسے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کے شریک حال ہو جاتا ہے۔ جان لو تمہارا رب اس بندی کی دلی آرزو کو ہمیشہ آگے رکھتا ہے جس کے ہاتھ ہمیشہ مخلوق کی خدمت اور مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ تم کبھی بھی اپنے دکھ پر غم زدہ نہ ہونا بلکہ اپنے مقصد حیات سے جڑ کر ایسا مقام حاصل کرنا کہ لوگ تم جیسا بننے کی آرزو اور تمنا کرے کہ پھر تم دیکھنا اللہ تمہیں اپنے کن کی راہ بھی دکھا دے گا جن کا تمہارے دل میں گمان بھی نہ گزرا ہوگا۔ سنو اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی تقدیر کے پنوں کو پلٹ سکتا ہے۔ ابھی آپ کی زندگی جو الٹی پلٹی پڑی ہوئی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہوں؟ اپنے خالق کے وعدوں کے اوپر یقین رکھو جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم کہہ دو کہ میرا رب ہی راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اچھا گمان کر لیتے ہو نا تم یقیناً سب سے اچھا ہی پاؤ گے اور پھر دیکھنا راہیں وہاں سے نکلے گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بھی سن کر سکون محسوس ہوا ہو تو ایک اچھے کمنٹ کی آپ سے گزارش کرتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہم آپ سبھی ساتھیوں کے کمنٹ کو ضرور پڑھتے ہیں، ان کے لیے دل سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو آپ سبھی کو خوش رکھے، ساداب رکھے، ہر مشکلوں سے اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرما کر اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔